افا اماتا، اگر یہ مر جائیں. اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ انتقال فرما جائیں یا وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم کیوں؟ وہ ترجمہ ہی چینج کر دیا. ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں، ماتا کا ترجمہ صرف مر جائیں ہیں. ایسی بات کوئی بدھو ہی کہہ سکتا ہے. عربی کا ایک اور لفظ ہے دمن، اس کا ترجمہ ہے خون. جب دمن کا ترجمہ خون ہو سکتا ہے تو دمن کا ترجمہ کیا لہو نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس انجینئر کی طرح آ کر آپ سے یہ کہے کہ دمن کا ترجمہ صرف خون ہو سکتا ہے، لہو نہیں ہو سکتا، تو کہیں گے آپ کہ بھائی آپ تھوڑا جا کر اپنے عقل کا علاج کر لیں تو بہتر ہوگا. ماتا کا ترجمہ اگر مر جائیں یا پھر مرا ہو سکتا ہے تو ہر وہ لفظ ہو سکتا ہے جو مرا اسی معنی میں آتا ہو. تو اس ڈکشنری میں دیکھیے مرنا، اس کے کتنے معنی دیے ہیں؟ فوت ہونا، انتقال کرنا، وفات پانا، دم نکلنا. اب رہی بات چننے کی، کس لفظ کو چنا جائے، تو جس کے دل میں جتنا احترام ہوگا نا اس کے مطابق وہ چن لے گا. ہم تو انتقال جیسے لفظ استعمال کریں گے، وفات جیسے لفظ استعمال کریں گے. اگر تمہیں مرنا ہی اچھا لگتا ہے انجینئر، میرا مطلب ہے مرنے کا لفظ ہی پسند آتا ہے انجینئر، تو تم استعمال کر لینا، تمہاری زبان ہے بھائی، ہم کیوں روکیں گے؟ ہم نہیں روکیں گے. آپ خود ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے، کسی کے جنازے میں شرکت کیجئے گا اور جو مرحوم کا بیٹا ہوگا نا اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے اور بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنا کہ تمہارے والد صاحب تھے، اچھا مر گئے، کب مرے؟ اچھا کل مرے، اچھا کیسے مرے تھے؟ اگر آپ ایسے اس سے پوچھیں گے تو اگر وہ جواب دے تو سن لینا، اور اگر تھپڑ مارے تو بھی لے. جب مر گئے ایسا لفظ کسی شریف انسان کے لیے استعمال نہیں کرتے ہم، تو اشرف الشرفاء محمد مصطفیٰ سرور کائنات حبیب خدا رحمت دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مر گئے جیسے لفظ استعمال کریں گے؟ نعوذ باللہ. دیکھیے آپ انجینئر ہیں، جو شخص انجینئر ہوتا ہے وہ بلڈنگ بنا سکتا ہے، مشینیں بنا سکتا ہے، لیکن الو تو نہیں بنا سکتا ہے نا، کیونکہ کسی انجینئرنگ کالج میں الو بنانے کی ٹریننگ تو نہیں دی جاتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے. کسی نے بری ٹینشن سے ترجمے نہیں کیے ہوئے. ہم نے یہ کب کہا انجینئر کہ تمہاری انٹینشن بری ہے؟ تمہاری نیت میں گستاخی نہیں ہے، تمہاری عادت میں گستاخی ہے. تو انجینئر صاحب، جو مسلمان انجانے میں گستاخی کرتا ہے نا اسی کو سمجھایا جاتا ہے اور اسی کو ڈرایا جاتا ہے. جو شخص جان بوجھ کر گستاخی کرے وہ تو ابو لہب کہلاتا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. افا اماتا، اگر یہ مر جائیں، اگر یہ مر جائیں، او قتلا یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ انتقال فرما جائیں یا وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. وہ ترجمہ ہی چینج کر دیا. ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں، ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں. ماتا کا ترجمہ صرف مر جائیں ہیں. ایسی بات کوئی بدھو ہی کہہ سکتا ہے. سامعین اکرام غور سے سنیے، عربی میں ایک لفظ ہے یأسن، اس کا ترجمہ مایوسی ہے. اگر اس کا ترجمہ مایوسی ہو سکتا ہے تو اسی کا ترجمہ نا امیدی بھی تو ہو سکتا ہے. ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی ایک ہی معنی میں آتے ہیں. تو یاسن کا ترجمہ نا امیدی بھی ہو سکتا ہے، مایوسی بھی ہو سکتا ہے. آگے چلیے، عربی کا ایک اور لفظ ہے ماؤن. ماؤن کا ترجمہ ہے پانی. جب ماؤن کا ترجمہ پانی ہو سکتا ہے تو ماؤن کا ترجمہ آب وہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا آب زمزم، آب کوثر. تو ماؤن کا ترجمہ پانی بھی ہو سکتا ہے اور آب بھی ہو سکتا ہے. آگے سنیے، عربی میں ایک اور لفظ ہے اعما. اعما کا ترجمہ ہے اندھا. جب اعما کا ترجمہ اندھا ہو سکتا ہے تو اعما کا ترجمہ نابینا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. نابینا اور اندھا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. آگے چلیے، عربی کا ایک اور لفظ ہے دمن. اس کا ترجمہ ہے خون. جب دمن کا ترجمہ خون ہو سکتا ہے تو دمن کا ترجمہ کیا لہو نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس انجینئر کی طرح آ کر آپ سے یہ کہے کہ دمن کا ترجمہ صرف خون ہو سکتا ہے، لہو نہیں ہو سکتا، تو کہیں گے آپ کہ بھائی آپ تھوڑا جا کر اپنے
عقل کا علاج کر لیں تو بہتر ہوگا. تو سامعین اکرام، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ماتا کی طرف چلیے. ماتا کا ترجمہ اگر مر جائیں یا پھر مرا ہو سکتا ہے تو ہر وہ لفظ ہو سکتا ہے جو مرا اسی معنی میں آتا ہو. تو مرا جو لفظ ہے وہ اردو میں مرنا اس مصدر سے نکلا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اس معنی میں کتنے الفاظ آ سکتے ہیں. یہ ہے فیروز اللغات، بہترین مشہور معتمد اردو ڈکشنری ہے، بہت بڑی ڈکشنری ہے. تو اس ڈکشنری میں دیکھیے مرنا اس کے کتنے معنی دیے ہیں. فوت ہونا، انتقال کرنا، وفات پانا، دم نکلنا، دنیا سے گزرنا، چل بسنا، یہ سب معنی دیے ہیں. اور دیگر معنی دیے ہیں جس میں مجازی معنی بھی آتے ہیں جو اس آیت کے ترجمے کے لیے درست نہیں ہوں گے. تو یہ سب الفاظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں. اب رہی بات چننے کی، کس لفظ کو چنا جائے، تو جس کے دل میں جتنا احترام ہوگا نا اس کے مطابق وہ چن لے گا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ چننے سے پہلے آپ تھوڑا یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ کیا یہی لفظ آپ کسی شریف انسان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی شخص اپنے والد صاحب کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا پسند کرے گا؟ کوئی شخص یہ کہنا پسند کرے گا کہ میرے ابا، میرے والد صاحب مر گئے؟ نہیں کرے گا. آپ خود ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. کسی کے جنازے میں شرکت کیجئے گا اور جو مرحوم کا بیٹا ہوگا نا اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے اور بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنا کہ تمہارے والد صاحب تھے، اچھا مر گئے، کب مرے؟ اچھا کل مرے، اچھا کیسے مرے تھے؟ اگر آپ ایسے اس سے پوچھیں گے تو اگر وہ جواب دے تو سن لینا، اور اگر تھپڑ مارے تو بھی لے لینا، آپ ہی کا دونوں. تو سامعین کرام، جو لفظ کسی عام انسان کے والد صاحب کے لیے درست نہیں لگ رہا ہو، صحیح نہیں لگ رہا ہو، ادب والا نہیں لگ رہا ہو، وہی لفظ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم تو انتقال جیسے لفظ استعمال کریں گے، وفات جیسے لفظ استعمال کریں گے. اگر تمہیں مرنا ہی اچھا لگتا ہے انجینئر، میرا مطلب ہے مرنے کا لفظ ہی پسند آتا ہے انجینئر، تو تم استعمال کر لینا. تمہاری زبان ہے بھائی، ہم کیوں روکیں گے؟ ہم نہیں روکیں گے. تمہاری زبان ہے، جو چاہے بولے. اور ویسے آج کل جو ہے فریڈم آف سپیچ کا زمانہ چل رہا ہے، کسی کو ٹوک نہیں سکتے. ٹوکو گے تو کہیں گے دس از مائی فنڈامنٹل رائٹ وغیرہ. تو تم جو چاہے استعمال کرو، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا کہ مر گئے جو لفظ ہے وہ ادب والا ہے اور انتقال ہو گئے یا وفات ہو گئے یہ لفظ کہنا بے ادبی ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا. تو سامعین اکرام، یہ بات بہت ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا پھر اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء اکرام کے لیے جب آپ کوئی لفظ چنیں تو سوچ سمجھ کر چنیں، بے ادبی والا نہ چنیں، گستاخی والا نہ چنیں. ایسا لفظ چنیں جس میں احترام ظاہر ہو. الفاظ کو چننے کے معاملے میں ایک بہترین میں مثال آپ کو دیتا ہوں. عربی میں ایک لفظ ہے اعما، جس کا معنی ہے اندھا، اور اس کا ترجمہ کیا بھی ہو سکتا ہے؟ نابینا بھی ہو سکتا ہے. تو سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لینا اس کو آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. تو اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت اس میں اعما جو لفظ آیا ہے اس کے لیے کون سا لفظ بہتر ہوگا، اندھا یا نابینا؟ اندھا لفظ ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس آیت میں اس کا ذکر آیا ہے جو خدا کے ذکر سے منہ موڑ لے. اور چلیے ایک اور آیت ہے عبسہ، سورہ عبسہ میں ان جاءہ الاعمی. اس آیت کے اندر صحابی کا ذکر ہے. اعما جو کہا گیا وہ کسی صحابی کو کہا گیا ہے. تو یہاں پر اعما کے لیے جب آپ ترجمہ کریں گے تو کون سا لفظ بہتر ہوگا، اندھا یا نابینا؟ نابینا لفظ بہتر ہوگا، کیونکہ صحابی جو ہیں. اس لیے اندھا تو ترجمہ ہوتا ہے، اعما کا ترجمہ تو صحیح ہو جائے گا بھائی. یہاں پہ ترجمے کی بات نہیں، ادب کی بات کی جا رہی ہے. نابینا بہتر ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے جس میں خدا سے منہ موڑ لینے والوں کا ذکر ہے، اس وقت اعما کا ترجمہ کرتے وقت اندھا لکھا ہے اور یہاں پر نابینا لکھا ہے عبسہ میں، کیونکہ صحابی کا ذکر ہے. اور پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا. جب سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں اعما کہا گیا تو اعما کا ترجمہ کیا اندھا. اور جب صحابی کے لیے الاعما کا لفظ آیا تو کیا نابینا.
اور اس انجینئر کے جو مجدد ہیں وہ مودودی صاحب، انہوں نے جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں اعمیٰ کہا گیا نا تو وہاں لکھا اندھا، اور جب صحابی کے لیے الاعمیٰ کہا گیا تو وہاں بھی لکھا اندھا۔ تو سامعین اکرام ترجمہ تو صحیح ہوا، عربی میں جو ہے وہ کلاسیفیکیشن نہیں ہے، الاعمیٰ سب کے لیے کہا جاتا ہے، صحابی کے لیے بھی الاعمیٰ کہنے سے گستاخی نہیں ہو سکتی، لیکن اردو ایک الگ زبان ہے، اس کے اندر الگ استعمالات ہیں، اس کے اصطلاحات الگ ہیں، اس کے اندر جو رولز ہیں وہ الگ ہیں۔ تو کوئی شریف انسان کو دیکھ کر اندھا نہیں کہتے ہیں، ہم کسی شریف انسان کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو وہ فلاں نابینا ہے ایسے کہتے ہیں۔ ادب والوں کو سمجھ میں آ جائے گا، جس کے دل میں احترام نہ ہو اس کو کتنا سمجھائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سامعین اکرام صرف قرآن کے ترجمے کے وقت نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں آپ جب بھی رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایسا لفظ چنیے گا جس سے احترام ظاہر ہو، جس سے ادب ظاہر ہو۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق دے۔ وہ میں ڈاکٹر طالب قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کہتا نبی کو مرنے والا کہنے والوں تم مر جاؤ، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ سورہ زمر کی آیت ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ اب ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو ہوتا ہے کہ اے نبی تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی وصال شریف فرمانا ہے۔ وصال عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ وفات بھی عربی کا لفظ ہے اور میت بھی عربی کا لفظ ہے۔ وصال عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ وفات بھی عربی کا لفظ ہے اور میت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اب اللہ نے الفاظ کہ افئن مات او قتل، یہ نازل کرواتے قرآن تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی جگہ ماتا کی جگہ وفات بھی لفظ خیر گستاخی سمجھتے ہیں، وصال استعمال کریں اور قتیلہ کی جگہ استعمال کریں شہید، پھر ہماری تسلی ہوگی، مؤدب ترجمہ ہو جائے گا۔ انجینئر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کب تک جاری رکھیں گے؟ دیکھیے آپ انجینئر ہیں، جو شخص انجینئر ہوتا ہے وہ بلڈنگ بنا سکتا ہے، مشینیں بنا سکتا ہے، لیکن الو تو نہیں بنا سکتا ہے نا، کیونکہ کسی انجینئرنگ کالج میں الو بنانے کی ٹریننگ تو نہیں دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے۔ تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ وفات عربی کا لفظ ہے، شہید عربی کا لفظ ہے، اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا، تو اس سوال میں آپ جو ہے اردو اور عربی کے ساتھ خلط ملط کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ بھول چکے ہیں تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں انجینئر کہ اردو ایک الگ زبان ہے، عربی ایک الگ زبان ہے۔ عربی جو ہے عرب ممالک والے بولا کرتے ہیں اور اردو جو ہے ہندوستان اور پاکستان والے اکثر بولتے ہیں، تو دونوں الگ الگ زبان ہیں، دونوں کے الگ قاعدے ہیں، الگ الگ رولز ہیں، استعمالات ہیں، محاورے ہیں، الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر آپ جو ہے لوگوں کو کنفیوز نہ کیجیے گا۔ سامعین اکرام مات جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے اندر بذاتی ہی کوئی گستاخی یا کوئی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ مات جو لفظ ہے خدا نے قرآن شریف میں کافروں کے لیے استعمال کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہاں کافروں کے لیے ماتا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہی لفظ مومنوں کے لیے استعمال کیا گیا سورہ آل عمران ہی میں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں ماتا کا لفظ مومنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہی لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آل عمران سورہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس لفظ میں کوئی بے ادبی ہوتی، گستاخی ہوتی، تو اللہ رب العزت اس لفظ کو قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز نازل نہیں کرتا۔ دلیل سنیے، عربی میں ایک لفظ ہے راعنا، اس لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہماری رعایت کیجیے گا، ہماری بات سن لیجیے گا وغیرہ، ایک اور معنی ہو سکتا ہے اور وہ ہے صاحب رعونت، یعنی کہ احمق، راعنا کا معنی ہے احمق۔ ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے ہمارے چرواہ۔ تو راعنا کا ایک معنی تو بہترین معنی ہے ہماری رعایت کیجیے گا،
ایک اور معنی رائنا کا جو ہے وہ کسی نبی کے لیے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر استعمال کر لیا جائے تو بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی. تو جو یہود تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رائنا کہتے تھے، اور ان کی نیت گستاخی کرنے کی نیت تھی. وہ معنی لیتے تھے، صاحب رعونت یا ہمارے چرواہ والا معنی کے ساتھ رائنا بولتے تھے. تو رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، فرمایا مومنوں سے کہ تم رائنا نہ کہنا، تم انظرنا کہنا. دوسرا لفظ پڑھایا گیا، سکھایا گیا مومنوں کو کہ انظرنا کہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. آیت نازل ہو گئی، مومنوں کو سکھایا گیا کہ رائنا نہ استعمال کیا جائے. تو سامعین کرام توجہ، اگر مومن رائنا کہتے بھی تو کس نیت کے ساتھ کہتے ہیں؟ ہماری رعایت کیجیے گا وہی معنی کے ساتھ کہتے، اور رائنا اگر کہتے تو ان کے دل میں گستاخی کی نیت تو چانس ہی نہیں ہے. پھر بھی گستاخی کا جو چانس ہے اس لفظ میں، تو اس لفظ کو استعمال کرنے سے ہی روک دیا رب العالمین نے. تو رائنا جو لفظ ہے اس میں جب گڑبڑ پیش آئی، اس میں جب گستاخی کا چانس پایا گیا تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو کہا کہ مت استعمال کرو. تو عربی کے لفظ میں جب پریشانی ہوئی تو رب العالمین نے روک دیا اس کو استعمال کرنے سے. اگر اسی طرح ماتا میں کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بے ادبی والا معاملہ ماتا جو لفظ ہے اس میں ہوتا، تو رب العالمین اس کو اپنے حبیب کے لیے قرآن میں نازل نہیں فرماتا. اور بڑے بڑے اماموں نے اولیاء اکرام کی تاریخ لکھتے وقت ان کی وفات کے بارے میں ماتا لفظ لکھا ہے. تو ماتا فی نفسی ہی جو ہے عربی میں کوئی غلطی معنی نہیں ہے، غلط معنی ماتا کا نہیں ہے. گڑبڑ تو مر گئے لفظ میں ہے. اب عربی کو اس طرف رکھیے، مر گئے جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے. تو ہم انجینئر کی طرح آپ کو کنفیوز نہیں کریں گے. مر گئے لفظ کو بات کرتے وقت ہم اردو والوں کی طرح سوچیں گے. جو مر گئے لفظ ہے وہ ہر اردو والا جانتا ہے کہ کسی شریف انسان کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. کوئی شخص اپنے والد صاحب کے لیے وہ نہیں استعمال کرتا، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں استعمال کرتا، کسی شریف انسان کے لیے ہرگز استعمال نہیں کر سکتا. تو سامعین اکرام، جب مر گئے ایسا لفظ کسی شریف انسان کے لیے استعمال نہیں کرتے ہم، تو اشرف الشرفاء محمد مصطفیٰ سرور کائنات حبیب خدا رحمت دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مر گئے جیسے لفظ استعمال کریں گے؟ نعوذ باللہ. بہترین الفاظ کو چننا سیکھیے، بہترین الفاظ کو سلیکٹ کر کے بہترین الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیجیے. یہ نازل کرواتے قرآن تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی جگہ ماتا کی جگہ وفات بھی لفظ خیر گستاخی سمجھتے ہیں، وصال استعمال کریں اور قتیلہ کی جگہ استعمال کریں شہید، قتیلہ کی جگہ استعمال کریں شہید. تو اگر ماتا سے متعلق جو باتیں ہم نے بتائی وہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہیں، تو قتیلہ بھی اسی طرح ہے. قتیلہ فی سبیل اللہ یہ عربی کا ایک استعمال ہے، شہید کے لیے ایسا کہا جاتا ہے. تو جب اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا تو شہید لکھنے میں کوئی دقت نہیں. تم اگر قتل کیے جائے ایسے ہی لکھنا چاہتے ہو تو لکھو، لیکن بہترین الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چننا افضل ہے، سب سے بہتر ہے اور چننا لازم بھی ہے. اور ویسے وہ جو آیت ہے وہ تو جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت فی سبیل اللہ تھے. تو اگر وہاں پر قتیلہ کا لفظ آیا ہے تو وہ قتیلہ فی سبیل اللہ ہی ہے، تو وہاں پہ شہید کا ترجمہ کرنا بہتر ہے. اور ویسے انبیاء اکرام تو پوری زندگی ہی فی سبیل اللہ میں ہوتے ہیں. وہ اگر جنگ میں شہادت حاصل کرتے ہیں یا پھر کوئی شخص ان کو آ کر اپنے گھر میں شہید کر دے، تب بھی ان کے لیے شہید لفظ ہی استعمال کرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں شہید ہے. ویسے ترجمہ تو ہو جائے گا بھائی، ترجمہ کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے، ہم یہاں بات کر رہے ہیں ادب اور احترام کے بارے میں. کسی نے بری انٹینشن سے ترجمے نہیں کیے ہوئے، کسی نے بری انٹینشن سے ترجمے نہیں کیے ہوئے. ہم نے یہ کب کہا انجینئر کہ تمہاری انٹینشن بری ہے؟ ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے جو مجدد صاحب ہیں مودودی صاحب ان کی انٹینشن بری ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا. تمہاری نیت میں گستاخی نہیں ہے، تمہاری عادت میں گستاخی ہے. گستاخی تو تمہاری عادت بن چکی ہے.
ہم تو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں احترام ہوتا ہے نا، اس کی زبان سے بغیر انٹینشن کے ہی بہترین الفاظ، ادب والے الفاظ نکل جاتے ہیں، اور جس کے دل میں احترام نہیں ہوتا ہے اس کی زبان سے بغیر انٹینشن کے ہی بے ادبی والے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو جس کے دل میں بہت احترام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، اس کی زبان سے بہترین الفاظ، بہت ادب والے الفاظ نکلتے ہیں، اور جس کے دل میں تھوڑا احترام ہوتا ہے اس کی زبان سے تھوڑے احترام والے الفاظ نکلتے ہیں، اور جس کے دل میں احترام ہی نہ ہو وہ تو بے ادبی کر بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھنا انجینئر، جو شخص انجانے میں گستاخی کرتا ہے نا اسی کو سمجھایا جاتا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کے گستاخی کرے وہ تو کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کون بات کرے گا؟ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم، تو یہاں پہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو انجانے میں گستاخی کرتا ہے۔ اور سامعین اکرام، ایک ضروری بات سن لیجئے کہ جن صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو بلند کیا، کیا ان کے دل میں گستاخی کرنے کی نیت تھی؟ نہیں۔ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ آواز بلند کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں؟ نہیں، وہ تو یوں ہی اپنی آواز بلند کر رہے تھے، لیکن آیت نازل ہو گئی، اس سے بھی منع کیا گیا، اور بہت شدید الفاظ میں آیت نازل ہوئی، فرمایا تمہارے اعمال مٹ جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ تو انجینئر صاحب، جو مسلمان انجانے میں گستاخی کرتا ہے نا اسی کو سمجھایا جاتا ہے اور اسی کو ڈرایا جاتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر گستاخی کرے وہ تو ابو لہب کہلاتا ہے۔ ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جان بوجھ کر کی، کہا تبن لک، تو آیت نازل ہو گئی اسی زبان میں، تبن تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کے جیتے جی اس کو جہنمی قرار دیا گیا۔ محترم سامعین توجہ، کتنے مشرک تھے مکے میں، قریش کے اندر کتنے مشرک تھے، کیا کسی کا نام لے کر قرآن میں یہ کہا گیا کہ یہ جہنمی ہے؟ نہیں۔ اور یہ ابو لہب بھی کتنے سالوں سے شرک کرتا آ رہا تھا، کیا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جہنمی ہے؟ نہیں، لیکن جب گستاخی کی تب آیت نازل ہو گئی کہ یہ جہنمی ہے۔ تو سامعین اکرام، گستاخی کا جو معاملہ ہے وہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو بار بار سوچ لیجئے گا، بہترین الفاظ، ادب والے الفاظ، احترام والے الفاظ، جن الفاظ کو سنتے ہی احترام لوگوں کے دلوں میں آ جائے، ویسے الفاظ استعمال کیجئے گا۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔